اس لیے یاد رکھیں کہ تصوف اور تقوی ان میں آپس میں کوئی منافات نہیں، بلکہ یہ لازم و ملزوم ہیں۔ متقی ہی صوفی ہو سکتا ہے، اور صوفی کے لیے تقوی انتہائی ضروری ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ جی خالی میں گیٹ اپ چینج کر لوں اور میں متقی بن جاؤں گا اور تصوف حقیقتاً مجھے حاصل ہوگا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس طرح خاندان سے وابستگی سعادت کی بات ہے، نسبت بہت بڑی چیز ہے، اس کا ادب بھی ہے، احترام بھی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نسبت حاصل ہو جانے کے بعد انسان حقیقت تقوی تک پہنچنے کے راستے کو چھوڑ دے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا شہزادی کونین ہیں، لیکن کیا صاحبزادی ہونے کے زوم میں یا اس خیال کے تحت آپ نے شریعت کی اطاعت چھوڑ دی؟ آپ نے تقوی چھوڑا؟ آپ نے پرہیزگاری چھوڑی؟ نہیں، بلکہ جب آپ کو پتہ چلا کہ حبشہ کے اندر عورتوں کا جب انتقال ہوتا ہے تو انہیں ایک ایسی چرپائی پہ لٹا کر جنازہ کو لے کر جاتے ہیں جس کو چاروں طرف سے ڈھک دیا جاتا ہے، فرمایا میرے جنازے کو ایسی اٹھانا۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو رات میں میرا جنازہ اٹھانا، کہ میں نہیں چاہتی کہ میرے جنازے پر بھی کسی نامحرم کی نگاہ پڑے۔ اندازہ کریں کہ نسبت حاصل ہے، لیکن معاملہ دیکھ لیں۔ پھر حسنین کریمین کو دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان اقدس سے قطعی بشارت دے رہے ہیں کہ یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ شک ہو سکتا تھا اس میں، لیکن کیا ان جنتی نوجوانوں کے سردار نے اس بشارت کو سننے کے بعد اپنے طرز عمل میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں کوئی کمی کی؟ نہیں کی۔ تو یہ چیز اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ نسبت اپنے مقام پر ہوتی ہے، لیکن اس نسبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی تصوف کا دعویٰ کرے، صوفی بنے اور اس نسبت کو بنیاد بنا کر تقوی کا راستہ چھوڑ دے، وہ کبھی ترقی نہیں کرے گا۔ دیکھیں قرآن کی گواہی دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ حجرات میں ارشاد فرماتا ہے کہ اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تم میں یعنی اللہ کی بارگاہ میں تم میں سے زیادہ مقام مرتبے والا وہ ہے، صاحب عزت وہ ہے جو تم میں زیادہ صاحب تقوی ہے۔ اور اگر آپ اس آیت کی ابتدا میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے قبائل کا ذکر کیا کہ ہم نے تمہیں قبائل بنائے، تمہیں خاندانوں میں تقسیم کیے لِتَعَارَفُوا، تاکہ تمہارا باہم تعارف ہو۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خاندان سے وابستگی صرف تعارف کے لیے ہے، حقیقتاً فخر کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے اس لیے فرمایا کہ بے شک اللہ کی بارگاہ میں تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو صاحب تقوی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا اگر خدا نخواستہ کوئی کسی خاندان سے وابستگی یا کسی نسبت کو بنیاد بنا کر تقوی کا راستہ چھوڑتا ہے، اب یہ اللہ کی مشیت پر موقف ہے، ہم حکم نہیں لگا سکتے کہ اس کا انجام کیا ہوگا، لیکن ظاہر شرع کو دیکھیں تو اس کے لیے احتساب زیادہ ہوگا۔ اس لیے خواجہ صاحب اگر ایک اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، سید ہیں، والدین حسنی حسینی دریاؤں سے فیض پا رہے ہیں، لیکن کیا خواجہ صاحب نے تقوی کا راستہ چھوڑا ہے؟ یہ کیوں نہیں ہم سمجھتے کہ اگر ہم کسی خاندان سے وابستہ ہو جاؤ، اللہ نے ہمیں وابستہ کیا ہے، ہم کسی اچھی نسبت کو اپنے قدرت اور اختیار کے بغیر فقط اللہ کے کرم سے حاصل کیے ہوئے ہیں، کیونکہ آپ کس گھرانے میں پیدا ہوئے، میں کس گھرانے میں اختیار تھا؟ نہیں نا، اللہ نے قدرت و اختیار کے بغیر ہمیں اپنے کرم نوازی سے، اپنے فضل سے کسی گھرانے میں پیدا کیا، تو اب اس کو بنیاد بنا کر اگر ہم ہٹیں گے تو کیا یہ اکابرین کا راستہ ہے؟ ہرگز نہیں ہے۔ دیکھیے یہ آیت کب نازل ہوئی؟ اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، جب فتح مکہ ہوا تو اللہ تبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہوئے، تو وہ پرانے لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے ہیں، آپ ابھی غلام ہیں، تو آپ کو تپتی ہوئی ریت پہ لٹا کر انتہائی تحقیرانہ سلوک کیا جاتا تھا کہ آپ کو لٹا کر آپ کے سینے پر چٹان رکھ دی جاتی تھی، اور گرم ریت، ہل بھی نہیں سکتے تھے، یعنی اب گرمی جب چڑھتی تھی تو آپ کی کھال جلتی تھی، گوشت اور چربی جلتی تھی، اور اس طرح انگاروں پہ لٹا دیتے تھے تو کہا جاتا تھا کہ آپ کی چربی سے انگارے بجھ جاتے تھے۔ تو جب آپ نے ہجرت کے بعد ایک دفعہ اپنی قمیض اتار کے دکھائی، یعنی پیٹھ دکھائی، تو لوگوں کی چیخیں نکل گئیں کہ اتنی زخمی پیٹھ تھی، کچھ انتہا نہیں۔ اب جب لیکن سرکار فاتح کی حیثیت سے اندر داخل ہوئے ہیں، حضرت بلال ساتھ ساتھ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ثابت فرمایا کہ مقام اور مرتبہ تقوی سے حاصل ہوتا ہے، مال و دولت سے نہیں۔
لہذا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ کعبۃ اللہ پہ کھڑے ہو کر اذان دے۔ ثابت فرمایا کہ متقی شخص کا مقام تو کعبے سے بھی بڑھ کر ہے، اور جب آپ نے کعبے پہ اذان دی تو بعض سرداروں کو یہ ناگوار گزرا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی، انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک یہ سرداری نہیں، مال و متاع نہیں، اللہ کی بارگاہ میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو صاحب تقوی ہوتا ہے۔